جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو حدیث ہے خبر کی مقبول اور غیر مقبول کے حوالے سے قسم بنتی ہیں۔ پہلے تو مقبول کے حوالے سے جو قسم بنتی ہیں خبر واحد خبر میں، اور آپ دیکھیں ہیں جو خبریں مبتداً دو جو ہوتی ہیں وہ خبریں ہوتی ہیں، خبر متواتر، دوسری خبر واحد۔ پھر خبر واحد کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ خبر متواتر تو ساری کی ساری مقبول ہیں، لیکن جو خبریں غیر متواتر ہیں یعنی خبریں واحد ہیں، تو ان کے اندر بعض جو روایات ہوتی ہیں، بعض جو خبریں ہوتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں اور بعض مقبول نہیں ہوتی یعنی مردود ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو مقبول ہیں، جو روایات مقبول ہیں، ان کی کون کون سی قسمیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں خبر الاحاد بنقل عدل تام ضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو صحیح لذاته۔ صحیح لذاته کی تعریف بیان کر دیں۔ فرماتے ہیں خبر واحد جو عادل تام ضبط راوی سے منقول ہو، بنقل عدل تام ضبط، یہ راوی کی صفت ہے۔ تام ضبط عادل راوی سے جو منقول ہو، متصل سند اور اس کی سند متصل ہو، غیر معلل معلل نہ ہو۔ متصل سند یعنی سند کے درمیان میں کوئی راوی ساقط نہ ہو، کوئی راوی حذف نہ ہو بلکہ تمام راوی پورے ہوں۔ غیر معلل معلل نہ ہو، معلل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی خفیہ پوشیدہ علت ہو، جس وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ اس کا مرتبہ کم ہو جائے، راوی کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے، متن کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے، تو پھر وہ حدیث معلل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ حدیث غیر معلل ہو، سند بھی متصل ہو اور معلل بھی نہ ہو، ولا شاذ اور شاذ بھی نہ ہو۔ شاذ کا بیان بھی آگے آئے گا کہ شاذ حدیث کسے کہتے ہیں، اس کے اندر مخالفت پائی جاتی ہے۔ تو جب ان تمام شرطیں پائی جائیں حدیث کے اندر، خبر واحد کے اندر، راوی عادل بھی ہو، تام ضبط بھی ہو، متصل سند متصل بھی ہو، معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو، تو پھر وہ ہو جائے گی حدیث صحیح لذات ہی۔ تو حدیث صحیح لذات ہی کی کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں۔ جی بیان کرے گا کوئی؟ حدیث صحیح کی جو 5 شرائط ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی محمد رؤف صاحب بیان کیجئے۔ جی سمجھ آیا جو میں نے بیان کیا؟ بیان کرنا چاہیں تو بیان کرتے ہیں، ورنہ پھر جو ہے میں کل آپ سے پوچھوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں کل آپ سے پوچھوں۔ فرماتے وَهَذَا جی أَوَّلُ کل انشاءاللہ مقبول إلى 4 أنواع۔ هذا أول تقسیم المقبول إلى 4 أنواع۔ مقبول کی پہلی قسم، هذا یہ اول تقسیم مقبول، یہ مقبول کی پہلی قسم ہے، على 4 أقسام، إلى 4 أنواع، 4 قسموں کی طرف۔ یعنی خبر واحد جو ہے، خبر مقبول جو ہے، اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ حسن لذاتی، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، کہ وہ خبر مقبول یا تو مشتمل ہوگی صفات قبول میں سے اعلیٰ پر، یعنی جو قبول کرنے کی صفات ہیں وہ اعلیٰ صفتیں ہوں گی، یا پھر اعلیٰ صفت نہیں ہوگی۔ تو اگر اعلیٰ صفتیں ہوں تو پھر اس کا درجہ صحیح کے اندر چلا جاتا ہے، اور اگر اعلیٰ صفت نہ ہو تو پھر اس کا صحیح سے کم درجے میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الاول الصحیح لذاتی، جو پہلی ہے وہ صحیح لذاتی ہی ہے،
صحیح لذاتی ہی نیچے لکھا ہوا ہے نا الف، یہ حاشیے کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ حدیث کے جس کے اندر جو قبول کی شرائط ہیں، جو قبول کے صفات ہوں، وہ اعلیٰ قسم کے ہوں۔ قبول کی صفات اگر اعلیٰ قسم کے ہوں تو پھر وہ حدیث ہو جائے گی صحیح لذاتی، اور اگر اعلیٰ قسم کے نہ ہوں، جو صفات قبول ہیں وہ اعلیٰ قسم کی نہ ہوں، تو پھر وہ چار قسمیں بن جاتی ہیں جو نیچے والی ہیں: صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ تو پہلی قسم حسن صحیح لذات ہی ہے، اور جو دوسری قسم ہے جس کے اندر اعلیٰ صفات نہ ہو قبول کی، وہ تین قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی کو بیان کرتے ہیں اوپر متن کے اندر کہ الاول الصحیح لذات ہی، کہ جو پہلی قسم ہے کہ جس کے اندر اعلیٰ صفات پائے جاتے ہیں قبول کے، تو وہ صحیح لذاتی ہے، اور اس کی تعریف میں پیچھے بیان کر دی، اور وہی اس صحیح لذاتی کی تعریف ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے، وہ دوسری قسم یہ ہے کہ اس صفات جو ہیں، وہ جو صفات ہیں، اس صفات میں سے کسی صفت کے اندر کمی آ جائے، وہ تمام کی تمام صفات پوری نہ ہوں، تمام کی تمام جو صحیح کی شرائط ہیں وہ پوری نہ ہوں، بلکہ کوئی نقصان پایا جائے، کوئی کمی پائی جائے، اور اس کمی کو پورا بھی کیا جائے کثرت ترک کی وجہ سے، تو پھر وہ بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن صحیح ذات ہی ہوگی، صحیح ذات ہی نہیں ہوگی، صحیح غیر ہی ہوگی۔ فرماتے ہیں اسی کو، فرماتے ہیں کہ وسانی ان وجد ما یجبر ذالک القصور کا کثرت ترک فهو صحیح ایضا، اگر پورا جائے جو، اگر پایا جائے ما یجبر ذالک القصور، اگر پایا جائے جو پورا کیا جائے اس نقصان کو، جس نقصان کو پورا کیا جائے، اگر وہ نقصان پایا جائے، ما یجبر ذالک القصور، کہ جو اس قصور کا، اس نقصان کا، اس کمی کا پورا کر دے، اگر وہ پایا جائے، تو پھر حدیث ہو جائے گی صحیح لذات، صحیح لغیری، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت ترک۔ کثرت ترک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کسی حدیث کے اندر، صحیح لذاتی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی نقصان پایا جاتا ہے، تو وہ نقصان کثرت ترک سے پورا کیا جائے۔ کثرت ترک کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی سندیں مختلف ہوں، اس حدیث کے جو ترک ہیں، اس کی جو سند ہیں وہ مختلف ہوں، تو وہ بھی حدیث صحیح ہوگی، لیکن صحیح وہ ذات ہی نہیں ہوگی، بلکہ صحیح غیر ہی ہوگی، کیونکہ اس کو جو ہم صحیح قرار دے رہے ہیں اس کی ذات کی وجہ سے صحیح قرار نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کو غیر کی وجہ سے ہم صحیح قرار دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو صحیح لی غیر ہی کہا گیا۔ سمجھتم ایھا العلماء؟ یس تم اس کے بعد تیسری قسم بیان کرتے ہیں، وحیث لا یجبر فهو حسن لذاتی، فهو الحسن لذاتی، اور اگر وہ نقصان ایسا ہے کہ وہ پورا نہ کیا جائے، تو پھر وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تُرَجِّحُ جَانِبَ قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا ليس لا لذاته، اور اگر ایسا کرینہ پایا جائے جو کرینہ اس کو قبول کی جانب ترجیح دے کہ جس کے اندر توقف کیا جاتا ہے، ما یتوقف فی ہے کہ جس کے اندر توقف نہ پایا جائے، اس کو قبول کی جانب جو ہے وہ ترجیح دے، اور وہاں پر وہ ایسا کرینہ ہو، تو ترجیح دینے والا، قبول کی جانب ترجیح دینے والا کوئی کرینہ موجود ہو، تو پھر اس کرینے کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ حسن، لیکن حسن لذات ہی نہیں ہوگی، بلکہ حسن لغیر ہی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد
ایک بات بیان کرتے ہیں کہ وقدم الکلام علی الصحیح لذاتی لعلو رتبتی، فرماتے ہیں کہ جو صحیح لذاتی ہی ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیوں کیا؟ سب سے پہلے اس کو ذکر کرنے کا جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ ہے اس کا مرتبہ بلند ہے۔ وقدم الکلام علی صحیح، صحیح پر کلام کو مقدم کیا گیا، صحیح لذات ہی پر کلام کو مقدم کیا گیا اس کے مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ ان چاروں قسموں میں جو بلند مرتبہ قسم ہے وہ ہے صحیح لذات ہی، تو اس صحیح لذات ہی کا مرتبہ بلند ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہو گیا محترم؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی نقشے کے اندر بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ شَجَرَةٌ بِهَذِهِ التَّقْسِيمِ، ان تقسیم کا یہ نقشہ ہے۔ الحدیث المقبول، یہ جو چاروں قسمیں ہیں یہ چاروں قسمیں حدیث مقبول کی بنتی ہیں۔ حدیث مقبول کی چاروں قسمیں بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما ان یشتمل علی اعلی درجات القبول، یا تو وہ صفت کے قبول کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوگی، قبول کے اعلیٰ درجات پر وہ فائز ہوگی، مشتمل ہوگی، یا اعلیٰ درجات پر مشتمل نہیں ہوگی۔ اگر اعلیٰ درجات پر مشتمل ہو تو یہ بن جائے گی صحیح لذات ہی۔ اگر وہ اعلیٰ درجات پر مشتمل نہ ہو، قبول جو حدیث ہے وہ اعلیٰ درجات پر مشتمل نہ ہو بلکہ وہ اعلیٰ سے جو نچلا مرتبہ ہے اس پر مشتمل ہو، تو پھر اس کی تین قسمیں بنتی ہیں: الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اب نیچے ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ حسن ذاتی اذا تعدد طرق علی وجہ، کہ جس کے اندر تعدد طرق پایا جائے کسی بھی وجہ سے اور وہ نقصان پورا ہو جائے۔ آگے حسن لغیری کی تعریف بیان کرتے ہیں: هو الضعیف ضعیف، هو الضعیف ضعفا محتملا اذا انجبر ضعفه، یعنی حسن لغیر ہی در حقیقت حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کا نقصان جو اس کا جو ضعف ہے اس کے ضعف کو نکالنا ممکن ہوتا ہے، اس حدیث کو نکال کر حسن بنانا ممکن ہوتا ہے، تو پھر وہ حدیث ضعیف سے نکل کر، ضعف سے نکل کر کیا بن جاتی ہے؟ حسن لغیر بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جی آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے۔